العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قرآن مقدس کی عظیم و شان آیت الہ العالمین اس کے اندر ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب کی خاصیت نہیں رکھتا، کیونکہ غیب کا علم رکھنا، چھپی چیزوں کا علم رکھنا، موجود جو چیز نہ ہو اس کا علم رکھنا، یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں، خدا تعالیٰ کی خاصیات ہیں، اور ان خاصیات کو بندوں کے اندر شمار نہ کرو، یہ رب العالمین قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں. ایمان والوں کو اعلان کر کے فرما دیا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حقیقی راہ متعین کر دی. حقیقی راہ کیا مطلب؟ فرمایا انہیں بتا دیا ایمان والوں خدا تعالیٰ کی ذات ہی علم غیب کی خاصیت رکھتی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں رکھتی. جب اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہو کر صرف علم غیب رکھتی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں رکھتا، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق بھی ہے، اکیلا مالک بھی ہے، اکیلا معبود بھی ہے، اکیلا علم غیب بھی رکھتا ہے. میں قرآن مقدس کی چند آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ان کی وضاحت کروں گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم غیب کی خاصیت اپنے ساتھ خاص کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان رسول ہے، پیغمبر ہے، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا داخلہ دیا، جنت میں گئے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر آپ نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول کر چوک کر، انہیں علم نہیں تھا، بھول گئے تھے، انہوں نے جا کر اس درخت کا پھل کھا لیا تھا. وہ بھول کر کھایا. جو پیغمبر یا جو بندہ یا جو ولی یا جو نبی یا کوئی رسول اگر بھول جائے تو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا. دوسری بات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے عظیم الشان رسول ہیں، بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، وقت کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت آئی حضرت کو خوشخبری دینے کے لیے، بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے انسانی روح کے اندر، آ کر حضرت کے سامنے بیٹھ گئے.
जैसे ही हजरत के सामने बैठे तो चंद बातें की। हजरत उसी वक्त मेहमानों को देखकर खुश हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। उसी वक्त उठे, जाकर बिछड़े को ज़िबा किया, वो बच्चे को ज़िबा किया, गाय के बच्चे को ज़िबा किया, उसे ज़िबा करके उसे भून कर जल्द अज जल्द हजरत ले आए। फरमाया ये मेरे मेहमान आए हैं, मेहमानों को मैं क्या खिलाऊंगा? बिछड़ा खिलाऊंगा, वो बड़ा लेकर आए। जैसे ही रखा, वो फरिश्ते बैठे हुए हैं, हाथ भी नहीं हिला रहे, खा भी नहीं रहे, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, उन्हें परवाह ही नहीं। हजरत ने कहा ये मैं आपके लिए लाया हूँ, खाओ, क्यों नहीं खा रहे? हजरत परेशान हो गए कि शायद ये मेरे दुश्मन हैं जो खा नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त का उसूल था कि जब दुश्मन आते थे तो वो कोई चीज ना खाया करते थे। हजरत खौफज़दा हो गए। फरिश्तों ने कहा हजरत खौफज़दा ना हो, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो अल्लाह की तरफ से आए हुए फरिश्ते हैं, आपको खुशखबरी देने आए हैं, हम ये चीजें नहीं खाते। जैसे ही हजरत ने ये पैगाम सुना, हजरत खुश हो गए कि ये तो फरिश्ते निकले। देखो हजरत को इल्म नहीं हुआ कि ये फरिश्ते हैं। अगर फरिश्ते होते तो हजरत कभी भी बिछड़े को ज़िबा न करते। अगर हजरत ने ये जानबूझकर किया था तो माज़अल्लाह, ये तो अल्लाह का कुरान कह रहा है फजूल खर्ची करना गुनाह है, और ये हजरत तो माज़अल्लाह गुनाहों से पाक थे। हजरत ने ऐसा कोई भी फेल नहीं किया क्योंकि हजरत को इल्म नहीं था। इसलिए यहाँ से हमें इल्म हो रहा है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह उलुल आज़्म पैगंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इल्म गैब अपने अंदर नहीं रखते। दूसरी बात और समझो कि यहाँ पर फरिश्ते आए जो नूरानी फरिश्ते थे। कौन थे? नूरानी फरिश्ते। ये इंसानी लिबादा ओढ़ कर आ गए, लेकिन इन्होंने खाना नहीं खाया। जो फरिश्ता होता है, नूर होता है, उसकी हकीकत ये है कि वो लिबास इंसानियत का पहने या फरिश्तों का पहने या किसी भी चीज का पहने, वो खाना नहीं खाया करता। अल्लाह के पैगंबर जो होते हैं, अंबिया जो होते हैं, वो हकीकतन बशर होते हैं और बशर ही वो पैदा किए जाते हैं, क्योंकि अगर वो बशरियत का लिबादा ओढ़े तो फिर वो खाना ना खाएं, वो निकाह ना करें, वो बाजारों के अंदर ना चलें, वो इंसानी जरूरियात को पूरा ना करें। जबकि हम देखते हैं अंबिया के निकाह भी हुए, अंबिया ने खाना भी खाया, अंबिया की औलाद भी थी, सारे मामलात थे इंसानी मामलात। इसलिए ईमान वालों, इन चीजों का समझना ज्यादा जरूरी है। वही फरिश्ते जिस वक्त हजरत से उठकर वो कौम लूत के पास चले गए, वहां पहुंचने से पहले वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखा कि ये तो जवान खूबसूरत बच्चे बनकर आए हैं, नौजवान बच्चे बनकर आ गए हैं। उन्हें इल्म नहीं था ये फरिश्ते हैं, उन्होंने कहा ये नौजवान बच्चे हैं, ये मेहमान है मेरे। हजरत उन्हें बड़ी परवरिश के साथ, बड़ी देखभाल के साथ उनकी हिफाजत करते हुए उन्हें अपने घर में ले गए। जैसे ही घर के अंदर लेकर के हजरत परेशान थे, खौफज़दा थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो जालिम जो लूती थे, वो जो ख्वाहिशात पूरी करते थे मर्दों से, फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए और इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लें। हजरत को गम लाहिक हो गया। कुरान कहता है हादा यौमुन आसीम। हजरत ने उसी वक्त कहा ये दिन तो बड़ा गमनाक है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा तकलीफ दे दिन है कि मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि मेरे पास मेहमान आए तो जालिम लोग इन्हें पकड़ लेंगे। अल्लाह के पैगंबर है, नबी है, लेकिन उसके बावजूद इल्म नहीं है कि ये नौजवान बच्चे हैं या फरिश्ते हैं। वक्त गुजरा, उन्होंने फरिश्तों ने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? या लूत इन्ना रसूल रब्बिका लन यसिलू इलैका फाअसरी बिअहलिका बिकितबिन मिनल लैल। आप परेशान ना हो, हम तो अल्लाह की तरफ से आए हुए फरिश्ते हैं, हम इनको तबाह करने के लिए आए हैं, इनको बर्बाद करने के लिए आए हैं। आप तकलीफ में ना जाएं, आप परेशान ना हो। देखो इल्म गैब जो है ये खासा खुदाबंदी है, उसके सिवा किसी के पास नहीं है। 20 मिसालें मौजूद हैं, कुरान मुकद्दस भरा हुआ है, पूरा कुरान इसी बात की तरफ जोर दे रहा है खुदा वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई नहीं है। आइएगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के अज़ीम शान पैगंबर हैं,
بڑے عظیم و شان نبی ہیں، ان کی سیرت بھی دیکھتے ہیں کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے حضرت کے پاس آگے آ کر کہنے لگے ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرے، وہاں سے میوہ جات کھائے، وہاں کھیلے کودے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بچے کی پرورش نہ کرو، دیکھ بھال نہ کرو تو اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت نے یوں کہا، جیسے ہی یوں کہا، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ پلاننگ کر رہے تھے، حضرت کے بچے کو پکڑنا چاہ رہے تھے، حضرت کے بچے کو معاذ اللہ وہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ حضرت کو علم بھی نہیں ہوا۔ دیکھو جس کو علم نہ ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، وہ آسمانوں کے تصرفات، زمینوں کے تصرفات، انسانوں کے حالات کے تصرفات کو کیسے جانتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے علم غیب کا خاصہ اپنے لیے خاص کر دیا۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ علم غیب نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ شاید آ گیا، تو اس کی طرف چلے گئے۔ اگر اس تجلی کو دیکھ کر اللہ کی تجلی نہ سمجھا، کیا سمجھا کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے، حضرت وہاں چلے گئے، حضرت ایک بھول کر گئے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو مقدس وادی طوبا جو تھی اس کے اوپر حضرت نے اپنے جوتے سمیت اس کے اوپر چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا میرا پیغمبر یہ تو وادی پاک ہے، مقدس وادی ہے، آپ اس کے اوپر جوتا لے کر نہ آئیں۔ تیسرا یہ کہ حضرت کے سامنے جس وقت سانپ آیا تو حضرت سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت کو علم نہ ہوا کہ یہ سانپ نہیں ہے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ دیکھو ایمان والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر علم غیب حاصل ہوتا تو حضرت کبھی بھی سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہوتے، حضرت کبھی بھی اللہ کی تجلی کو دیکھ کر یہ نہ کہتے یہ آگ ہے۔ حضرت کبھی بھی وادی طوبا کے اندر وہ جو مقدس وادی تھی اس کے اوپر جوتے لے کر نہ جاتے، بلکہ حضرت بغیر جوتے کے اوپر جاتے۔ یہاں سے علم ہو رہا ہے کہ جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں، یہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، ان چیزوں کا علم صرف خدا کے پاس ہے، اس کے سوا نہ نبی کے پاس، نہ ولی کے پاس، نہ پیر کے پاس۔ ہمارے ہاں یوں ہی فراڈ لگایا جاتا ہے، وہ جب پیروں کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے آپ چیزوں کو بھول جاتے ہیں نا؟ وہ بندہ اسی وقت کہتا ہے ہاں بھول جاتا ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے ہاں آپ کے کاندھے بھی درد ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں۔ آپ کے سر میں بھی درد ہوتی ہوگی؟ جی ہوتی ہے۔ یہ تو ہر بندے کی پریشانی ہے، ہر بندے کو ہو رہا ہے، یہ فراڈ لگا رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں، سر میں درد کا ہونا، کاندھوں کا کھینچے جانا اور پھر خیالات کا آنا، بھول جانا، یہ تو انبیاء بھی بھول رہے ہیں۔ انبیاء کی سیرت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانی تھی، آپ کو بھول ہو گئی، آپ نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دی۔ جیسے ہی سلام پھیری تو ایک صحابی رسول اٹھے، کہا یا رسول اللہ نماز کے اندر کمی ہو گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو نماز کے اندر کمی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور صحابہ سے پوچھا اسی طرح ہے؟ سارے صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ نے کہا چلو میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے، دیکھو اللہ کے پیغمبر سے بھول ہو رہی ہے اور تم سے بھول ہو جائے کون سی بڑی بات ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر سے بھول ہو رہی ہے۔ یہاں سے بھی ایک چیز کا علم ہو رہا ہے کہ خدا کے پاس ہی ہے علم غیب کے خزانے
سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات سنو جو قرآن مقدس نے بڑے عظیم شان طریقے سے اسے کھینچ کر بیان کیا، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا قیامت کا دن ہوگا، میں رب العالمین انبیاء کی جماعت کو جمع کر کے ان سے سوال کروں گا۔ وہاں پر موجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، موسیٰ پیغمبر بھی وہاں موجود ہوں گے، ابراہیم پیغمبر بھی وہاں موجود ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی وہاں موجود ہوں گے، داؤد خلیفہ اللہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی وہاں موجود ہوں گے، بڑی بڑی شان و شوکت والے رسول وہاں موجود ہوں گے، بڑی عظمت والے نبی وہاں موجود ہوں گے، پیغمبر وہاں موجود ہوں گے۔ رب العالمین سوال کریں گے، او میرے پیغمبروں بتاؤ مجھے، یا اللہ کیا بتائیں؟ اللہ کہتے ہیں میں انہیں جمع کروں گا، الرسول، پھر میں ان سے کہوں گا فیقول ماذا اجبتم، اور مجھے جواب دو، تم دنیا کے اندر رہتے رہے، تم نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو مسائل توحید سمجھایا، لوگوں کو میرا پیغام سنایا، میری کتاب آپ نے اللہ کی وہ جو دی ہوئی کتاب تھی لوگوں تک پہنچا دی، بتاؤ لوگوں نے میری باتوں کو مانا تھا یا نہیں؟ کیا میری باتوں کو مانا تھا یا نہیں؟ وہ سارے پیغمبر عظیم شان رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہیں گے ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اے پروردگار جب تک ہم زندہ رہے، جب تک ہم ان کے اندر موجود رہے، جب تک ہم دیکھ رہے تھے، جب تک ہم سن رہے تھے، جب تک ہم کلام کر رہے تھے، تب تک تو ہمیں علم تھا کہ ابو بکر نے اسلام کو قبول کیا، عمر نے اسلام کو قبول کیا، عثمان نے اسلام کو قبول کیا، علی نے اسلام کو قبول کیا، معاویہ نے اسلام کو قبول کیا، حسن و حسین نے اسلام کو قبول کیا، خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا، فاطمہ نے اسلام کو قبول کیا۔ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تب تک تو میں جانتا رہا فلاں بھی اسلام کو قبول کر رہا ہے، فلاں بھی میری تبلیغ کو مان رہا ہے۔ یا اللہ جب میں دنیا سے چلا گیا، مجھ پر موت آ گئی، میری روح تیرے پاس جنت الفردوس میں آ گئی، لا علم لنا، کیا کہا؟ لا علم لنا، اس کے بعد مجھے علم نہیں ہے کیا ہوا، اس کے بعد ہمیں علم نہیں ہے۔ سارے پیغمبر کہیں گے یا اللہ لا علم لنا، موسیٰ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، عیسیٰ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ابراہیم پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، سارے پیغمبر یوں کہتے رہیں گے۔ اور ایمان والوں اپنے دل کے اندر ایمان کو پختہ کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہاری غیب کی حالاتوں کو جاننے والا میں اللہ ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری غیب کی خبروں کو جاننے والا میں اللہ ہوں۔ تم لوگوں کے سپرد کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ فلاں بزرگ میرے خیالات کو جان رہا ہے، فلاں میری چیزوں کو جانتا ہے، فلاں بزرگ میری قسمت کو کھڑی کر دے گا، فلاں بزرگ میرے رزق کے اندر برکتوں کا اضافہ فرما دے گا، فلاں بزرگ میری مشکلوں کو دور کروا دے گا، فلاں بزرگ میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ خدا کی قسم اللہ کی ذات تو اعلان کر رہی ہے تبارک الذی جعل فی السماء، کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق کی۔ برکتوں والی ذات کون ہے؟ جس نے آسمانوں کی تخلیق کی۔ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، او کائنات والوں برکتوں والی ذات تو وہ ہے جس
کا قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات کی بادشاہی ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ کے اندر ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا برکتوں والی ذات تو اس اللہ کی ہے جس نے کتاب کو اتارا اپنے بندے پر، اپنے پیغمبر پر، اپنے رسول پر۔ اس لیے ایمان والو، برکت والی ذات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، برکتوں کا نزول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی موجود ہو تو اس پر برکتیں اترتی ہیں، نبی جس بستی کے اندر موجود ہو اس پر برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کی وجہ سے پورے معاشرے کے اوپر برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نبی خود برکتوں کا نزول کرتا ہے، نبی ایک سبب ہوتا ہے امت کے لیے۔ نبی جہاں موجود ہو اللہ تعالیٰ اس نبی کے بعد سے برکتوں کا نزول کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی برکتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا نہ نبی کوئی برکت والا ہوتا ہے، نہ ولی برکت والا ہوتا ہے، نہ پیر برکت والا ہوتا ہے، نہ مولوی برکت والا ہوتا ہے، نہ طالب علم برکت والا ہوتا ہے۔ برکت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک اور پیغام دے رہے ہیں، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ میرا پیغمبر اعلان کر۔ جی یا اللہ کے کیا اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کر قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ میرا پیغمبر اعلان کر لا اقول لکم، ان کو کہہ دے کہ نہیں ہے میرے پاس عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے۔ کیا اعلان کرنا؟ فرمایا ان کے سامنے اعلان کر دے لا اقول لکم، لوگوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب کی خاصیت رکھتا ہوں۔ ہاں لوگوں، اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ذکر کر رہے ہیں، میرا پیغمبر انہی بندوں کو کہہ دے اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں دنیا کے سارے خزانے اپنے لیے جمع کر لیتا، مجھ پر کبھی مصیبت نہ آتی، احد میں مجھے مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، بدر کے اندر مجھے مصیبت نہ آتی، تکلیف نہ آتی، پریشانی نہ آتی۔ میرے پاس علم غیب نہیں تھا اس لیے مجھ پر مصیبتیں آئیں، میری بیوی حضرت عائشہ پر تہمتیں لگی، میرے پاس علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب ہوتا تو میری بیوی کا ہار گمنا ہوتا۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو کبھی بھی میں 4 رکعتیں پڑھاتا، میں 2 نہ پڑھاتا، 4 رکعتوں کو مکمل کرتا۔ فرمایا میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ آج کل لوگ یوں سمجھتے ہیں چلو انبیاء کے پاس نہیں ہے، جنوں کے پاس تو علم غیب ہوگا۔ خدا کی قسم جنوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فلما قضا علیہ الجن، فرمایا کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے لگایا ہوا تھا، حضرت خود ایک لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے ہوئے تھے، یوں سہارا لیے کھڑے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، حضرت پر موت آ گئی۔ فرمایا میرا فیصلہ آ گیا، حضرت کی روح نکل گئی، جسم مبارک وہاں پر ہی یوں ٹیک لگائے، سوٹی پر کھڑا ہے، کس پر؟ ایک ڈنڈے پر کھڑا ہوا ہے، یوں ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ جب اس کو کیڑے نے کھانا شروع کیا، سوٹی کو کیڑے نے کھانا شروع کیا، تو کھاتے کھاتے سوٹی جب کھوکھلی ہو گئی، وہ ڈنڈا نیچے گر گیا، عصا نیچے گر گیا۔ جنہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ ہم نے اتنی زیادہ مشقت کا سامنا کیا، اگر ہمیں علم غیب ہوتا، ہمیں علم ہوتا کہ حضرت سلیمان پر موت آ گئی ہے، ہم تو یہاں سے چلے جاتے۔ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب یہ خاصا خدا بندی ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا اصحاب کہف جو تھے بڑے نیکوکار ولی اللہ، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ جس وقت وہ اپنی بستی والوں سے تنگ آگے، تنگ آ کر وہ وہاں سے جب چلے تھے، جا کر غار کے اندر رہنے لگے، جب غار کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کو مسلط کر دیا، ان پر نیند کا غلبہ آ گیا، سو گئے، وقت گزرتا گیا، کافی سال گزر گئے، 300 سال تک گزر گئے۔ جیسے ہی وہ 300 سال گزرے، وہ اٹھے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اٹھ کر کہنے لگے ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کب لبثنا، ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے؟ ایک نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم کچھ دیر ٹھہرے ہیں، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ٹھہرے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، 300 سال سونے والے، اتنا زیادہ عرصہ سونے والے کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کیا وہ اولیاء اللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کا قرآن تو سچ بولتا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان اولیاء اللہ نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ تو کتنی دیر تک سوئے تھے، 300 سال تک وہ وہاں سوئے رہے۔ کیسی حیران کن بات ہے، 300 سال تک سوئے رہے، اس کے بعد اٹھ کر کہتے ہیں ہم ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھو، علم غیب خاصہ خدا بندی ہے، خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی جانتی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے اصلاحی ذکر کرتا ہوں تاکہ ہماری ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عظیم الشان صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، حضرت اپنے کمرے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، حضرت نے آواز لگائی یا غلام، اے غلام، حضرت کا اے غلام تھا، حضرت نے آواز لگائی، ایک دفعہ آواز لگائی غلام نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر آواز لگائی غلام نہیں آیا، تیسری مرتبہ پھر آواز لگائی غلام نہیں آیا۔ حضرت پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ میرا غلام میری بات کیوں نہیں مان رہا، میری تابع داری کیوں نہیں کر رہا۔ حضرت اپنے بستر سے اٹھے، اٹھ کر اس کے کمرے میں گئے، جا کر دیکھا غلام لیٹا ہوا ہے، نیند بھی نہیں آئی، صرف لیٹا ہوا ہے، باتوں کو سن رہا ہے۔ فرمایا میں نے تجھے آواز لگائی تھی، 1 2 3 آوازیں لگائی تھی، تو کیوں نہیں آیا؟ فرمایا حضرت میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ کیا کہا؟ غلام ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے علم ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، مجھے علم ہے کہ آپ تو کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں آپ کو، آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، میں نے آپ کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے میں آپ کی بات کو نہیں سن رہا۔ حضرت نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی، حضرت نے کہا کیا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا؟ کتنا بڑا جملہ ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ تمہاری نافرمانی کر رہا ہے، تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہو کر تمہاری نافرمانی کر رہا ہے، اوپر سے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ یہ ہمیں صحابہ نے سبق دیا ہے، ہم صحابہ کے پیچھے جان تو لٹانے کے لیے چلے ہیں لیکن ان کی تابع داری کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں، حالانکہ وہ تو اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس قدر محبت کر رہے ہیں، اس قدر تعاون کر رہے ہیں کہ ان کا غلام تھا، غلام نے آگے سے نافرمانی کی، تابع داری نہیں کی، حضرت نے کہا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ عذاب کر رہا ہوں۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 3 آدمیوں نے ایک شخص کو پکڑ کر حضرت عمر کے سامنے لے آئے، فرمایا امیر المومنین یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، اس کو قتل کرو ہمارے سامنے۔ حضرت عمر نے اس بندے سے سوال کیا کیا تو نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا قتل کیا ہے تو نے تو قصاص دے، سامنے آ جا، تجھے قتل کرتے ہیں، بدلے کے اندر، مقابلے کے اندر تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا حضرت میں سفر پر نکلا ہوا تھا تو میں راستے کے اندر آیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں، میں واپس جاتا ہوں اپنے بچوں کو بتا کر، ان کے لیے خزانہ جو میں نے جمع کیا ان کے حوالے کر کے میں آتا ہوں، پھر میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا تجھ پر قصاص ہے، تجھے
قتل کیا جانا ہے اور تو کہہ رہا مجھے 3 دن کی مہلت دو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا حضرت مجھ پر یقین کرو۔ حضرت نے فرمایا اپنا ضامن دے دو۔ اس نے مجلس کے اندر نگاہ دہرائی، دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں وہ جو بوڑھا شخص کھڑا ہے وہ میرا ضامن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تو ضمانت دے گا؟ اس نے کہا جی میں ضمانت دوں گا امیر المومنین، اس بندے کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر یہ بندہ 3 دن کے بعد نہ آیا فلاں وقت کے اندر تو میں اپنی جان دوں گا، مجھے شہید کر دینا، مجھے قتل کر دینا اس کے بدلے کے اندر۔ وہ 3 دن گزر گئے، انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا جس وقت کے اندر اس کو قتل کرنا تھا، مقابلے کے برابر قصاص کے لیے اسے قتل کرنا تھا، انتظار کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ صحابی رسول ہیں، یہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں، انہیں شہید کر دیا جائے گا مقابلے کے اندر کیونکہ انہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ وہ بچے بھی کھڑے ہیں، ہمارا وہ قاتل آ نہیں رہا، ہم پھر اس کو ہی قتل کریں گے، ظاہر ہے ضمانت جو دی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے ہی شام ہوئی وہ بندہ گھوڑے کے اوپر تیزی سے آ رہا ہے، جلدی آ کر پہنچا۔ حضرت نے پوچھا یہاں پر کیسے آ گیا؟ حالانکہ تجھے تو قتل کیا جانا، تجھے علم بھی تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں صرف اس خوف کی وجہ سے آیا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ زمانے کے اندر وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہی نہیں رہے، وہ جو وعدہ پورا کیا کرتے تھے، وعدہ کر کے اس پر پکے ہو جاتے تھے، وہ لوگ نہیں رہے۔ فرمایا اس خوف کی وجہ سے میں جلد از جلد آ گیا تاکہ میں اس وعدے کو پورا کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی طرف حضرت امیر المومنین نے دیکھا، فرمایا ابو ذر غفاری آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کیوں اس بندے کی ضمانت کر دی؟ آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، آپ کو واقفیت بھی نہیں ہے، آپ نے کیوں ضمانت دی اس کی؟ فرمایا میں نے بھی اسی خوف کی وجہ سے ضمانت دی کہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد کی امت کے اندر وہ صلہ رحمی کرنے والے، احسان کرنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا وہ سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی اسی خوف کی وجہ سے اس بندے کو معاف کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا نہ کہیں کہ معاف کرنے والے دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ خدا کی قسم کتنی عظیم و شان بات ہے، لیکن ہم جو ہے ہم تو تلاش کر رہے ہیں، ہمارا موقع بھی نہیں ہوتا، جان بوجھ کر لوگوں سے پنگا لیتے ہیں اور پنگا لینے کے بعد کہتے ہیں بس اسی کو قتل کریں گے، اسی کو ماریں گے، اسی کو ختم کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار لا تفسدوا فی الارض، میری زمین کے اوپر فساد نہ کرو، میری زمین کے اوپر جھگڑا نہ کرو، میری زمین کے اندر امن قائم کرو۔ وہ اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، کذاب کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ جملے بولتے تھے، رسول اللہ ان کی باتوں کو سن کر خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ آج میں اور آپ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم گردنیں کٹوائیں گے، جانیں قربان کریں گے، مال فدا کر دیں گے، یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی اتباع بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ سے محبت سے زیادہ تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ آپ کی اطاعت یہ محبت کی زیادہ علامت ہے۔ ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، آپ اسے کہتے ہیں بھائی میرے لیے پانی کا گلاس لے آ، وہ پانی کا گلاس نہ لائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔